जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो हमारा पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी और इकनॉमिक डोमेन्स हैं उसको बहुत चैलेंजिंग जो मसाइल दरपेश हुए हैं वो अफ़गानिस्तान की वजह से हुए हैं। तो हम उसी अफ़गानिस्तान के जो कुछ फैक्टर्स हैं, जो कुछ यहाँ पर डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनके बारे में बात करेंगे। ये याद रखिएगा कि पाकिस्तान की जो सैक्रिफाइसेस हैं अफ़गानिस्तान के लिए, अब हिस्ट्री में सबको मालूम है कि पाकिस्तान ने क्या सैक्रिफाइस किया, कितना इकनॉमिक लॉसेस है। मोर देन 155 बिलियन डॉलर्स के इकनॉमिक लॉसेस हैं। 80 से 90 हज़ार के करीब पाकिस्तानियों की शहादतें हुई हैं। 27 हज़ार से ज़्यादा हमारे सिक्योरिटी पर्सनल्स, हमारे पुलिस के, हमारे एफसी के, हमारे फ़ौज के जवानों ने शहादतें की हैं इस अफ़गानिस्तान के लिए, चाहे वो रशियन इन्वेजन ऑफ अफ़गानिस्तान के वक्त हो या जब अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में 20 साल की मिलिट्री एप्लीकेशन की। तो अफ़गानिस्तान को हमेशा पाकिस्तान ने सपोर्ट किया, बट अनफॉर्चुनेटली अफ़गानिस्तान के जो हालात हैं, जो बाय प्रोडक्ट ऑफ वॉर की गवर्नमेंट वहाँ पे आई है, और एक कभी पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा चैलेंज वो इस वक्त एक फ्रेंडली काबिल का हुआ है, बल्कि मैं कहूँगा कि अनफ्रेंडली काबिल का एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसको पाकिस्तान हद्दुल वसा कोशिश कर रहा है कि इनको एड्रेस किया जाए, इनके साथ मामलात को ठीक किया जाए। और अफ़गानिस्तान की जो अवाम है, जो मेन विक्टिम है इन वॉर का, जो मेन विक्टिम्स हैं हमारी वहाँ पे जो इस्टेब्लिश पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स हैं, उनका जो मेन विक्टिम हुआ वो अफ़गानिस्तान के लोग हैं, अफ़गानिस्तान की अवाम है। चाहे वो माइग्रेशन करके ईरान में या पाकिस्तान में आए हों, चाहे अफ़गानिस्तान के अंदर है, और ख़ास तौर पे जो औरतों के हकूक़ के मामलात अब सामने आए हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे, और वो बहुत चैलेंजिंग है। जो डिस्टेबलाइज़ अफ़गानिस्तान हमेशा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पाकिस्तान को इम्पेक्ट करता है, और ऑफ़ कोर्स अफ़गानिस्तान की स्टेबिलिटी पाकिस्तान के एक होल हार्टेड सपोर्ट के बगैर इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये किसी के वहम गुमान में नहीं होना चाहिए। और ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान की जो अवाम है, पढ़े लिखे लोग भी वहाँ पर मौजूद हैं, स्ट्रेटेजिक थिंकर्स भी हैं, ओपिनियन मेकर्स भी हैं, राइटर्स भी हैं। दे कैन अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान की जब तक होल हार्टेड फुल सपोर्ट नहीं होगी पाकिस्तान के अवाम की, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की, पाकिस्तान की सिक्योरिटी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की, तो उस वक्त तक अफ़गानिस्तान की स्टेबिलिटी मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान ने माजी में कुछ गलतियाँ भी शायद की हों, उनसे भी सबक सीखें। पाकिस्तान एक स्टेबल अफ़गानिस्तान चाहता है। स्टेबल रीजन के साथ इंटरनेशनल कम्युनिटी जुड़ी हुई है। चाइना के यहाँ पर इंटरेस्ट हैं, रशिया के इंटरेस्ट हैं, इवन अमेरिका के भी यहाँ पर स्टेबल रीजन में इंटरेस्ट हैं। फ़र्क सिर्फ यह है कि जैसे ईरानियन एप्लीकेशन हुई है, उसके बीच में काइनेटिक एप्लीकेशन आई है अमेरिका की तरफ से, इज़राइल की तरफ से, लेकिन अल्टीमेटली उनको भी स्टेबिलिटी ज़रूर चाहिए, क्योंकि इकनॉमिक इंटरेस्ट इतने ज़्यादा हैं कि तीनों बिग पावर्स के यहाँ पर इंटरेस्ट है। चाइना और पाकिस्तान कोलैबोरेट करके आई थिंक, और रशिया के साथ भी मिलकर एससीओ के फोरम्स इस्तेमाल करके आई थिंक पाकिस्तान यहाँ पर स्टेबिलिटी ला सकता है। जो सबसे पहली जो अफ़गानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास जो इस वक्त ख़बर मौजूद है और जो चीज़ें सामने आ रही हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता जो इंडिया का एक भयानक चेहरा है, जो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को ख़ास तौर पे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और फिर पूरी दुनिया में, चाहे वो कनाडा में सिखों के मर्डर्स हों या अमेरिका में उनके कोई सिखों और माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ प्लान्स हो, पूरी दुनिया में ट्रांसनेशनल टेररिज्म का जो यूज़ करना चाह रहे हैं वो अपने लोगों को, वो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को और अफ़गानिस्तान के लोगों को यूज़ करना चाह रहे हैं। ह्यूजली वहाँ पे उन्होंने इन्वेस्ट किया है। अफ़गानिस्तान के एक साबिक मिलिट्री डायरेक्टर हैं, इंटेलिजेंस डायरेक्टर हैं और स्पेशल फोर्सेस के कमांडर भी रहे हैं, जनरल समी सादात। उनका एक इंटरव्यू शाया हुआ है, एक इंटरव्यू सामने आया जिसमें वो कन्फेशन कर रहे हैं कि भारत का जो पैसा था उसको हमने इस्तेमाल किया है, बहुत सारे एंटी पाकिस्तान जो फितना अल खवारिज के लोग हैं और एंटी पाकिस्तान ग्रुप्स हैं उनको पैसा दिया गया। पाकिस्तान तो कब से चीख रहा है, पाकिस्तान तो अपने तमाम लोगों को बता रहा है, पूरी दुनिया को बता रहा है कि किस तरीके से इस अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है। ये सेफ़ हेवन्स वहाँ पर बनी हुई है वहाँ पर, और इसकी अभी रिकग्निशन अगली खबर में आपसे मैं जब बात करूँगा तो वो सामने भी आ जाएगी कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी मालूम है कि ये ट्रांसनेशनल हब बन रहा है टेररिज्म का और पूरी दुनिया के लिए ख़तरा हो रहा है। तो जनरल सादात ने कन्फेस किया है कि इंडिया ने जो हमें पैसा दिया वो हमने फितना अल खवारिज
کے گروپوں میں اینٹی پاکستان گروپ اور خاص طور پہ جو بلوچستان کے علیحدگی پسند گروپ ہیں ان میں بانٹا ہے۔ اب ان علیحدگی پسند گروپوں کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہماری سوشل ڈسرپٹیو موومنٹس ہیں وہاں پر، میں BYC کی بات کر رہا ہوں، اس کی بھی جو لیڈرشپ ہے ان کے بھی تانے بانے اسی فائنینشیل لائن کے ساتھ مل رہے ہیں۔ آئی تھنک پاکستان کو ایک ابھی کمپین یہ بھی کرنی چاہیے اور ان ثبوتوں کو لے کر فیٹف میں ڈفرینٹ فورمز پہ ضرور جانا چاہیے تاکہ ان کو اصل چہرہ دکھائیں بھارت کا، کہ بھارت کیسے پاکستان کو اور اس پورے ریجن کو ڈی اسٹیبلائز کر رہا ہے۔ جو بھی پچھلے دنوں ہمارے یہ جو جنگ ہوئی ہے بھارت کے ساتھ، اس کے بعد دو چیزیں بڑے کھل کر سامنے آ گئی کہ بھارت از اے فیکٹر آف انسٹیبلٹی ان دس ریجن اینڈ پاکستان از اے فیکٹر آف اسٹیبلٹی ان دس ریجن۔ اور اب یہ جو کنفیشن میں جنرل سادات کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے کی ہے، سمیع سادات نے، انہوں نے جو کہا ہے وہ اب ساری دنیا کے سامنے ہے۔ یہ بھی ان ثبوتوں میں شامل ہے کہ جہاں پر ایک انٹیلیجنس ڈائریکٹر جو ہے وہ خود کنفیس کر رہا ہے کہ کیسے انہوں نے اس پیسے کو استعمال کیا، اور آف کورس وہ کریکٹر بھی سامنے آئیں گے جنہوں نے ان کو استعمال کیا۔ پھر ہم افغانستان کے کانٹیکسٹ میں بھی یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی میں جو قرارداد افغانستان کے بارے میں پیش کی گئی ہے، جس میں کنسرنز شو کیے گئے ہیں جو وہاں پہ ٹیررزم گروپس جو وہاں پر موجود ہیں، ٹیررسٹ گروپس جو موجود ہیں، جن میں القاعدہ، اسلامک اسٹیٹ آف ان عراق، ISIL کے جو خراسان ہے وہ اس کی موجودگی، تحریک طالبان کا بھی بڑا پرومیننٹلی اس کا ذکر ہوا ہے کہ وہاں پر جو موجود ہے، اور یہ گروپ کیسے افغانستان کی سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے ٹیررزم پھیلا رہے ہیں، اور پاکستان بھی اس کا وکٹم ہو رہا ہے، تو اس کو کنڈیم کیا گیا ہے۔ اور اسی ریزولوشن کے بیچ میں جو پیس اسٹیبلٹی جس کی ضرورت ہے افغانستان کے لیے، اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اور جو 2025 کے لیے جو ہیومینٹیرین نیڈز اینڈ رسپانس پلان جو بنایا گیا افغانستان کے لیے 2025، اس کے لیے جو پلیجز کی گئی ہیں وہ تقریباً $2.4 بلین کی ہیں، لیکن صرف جو ڈونرز ہیں یا جو کنٹریبیوٹرز ہیں انہوں نے صرف 22% آف دس $2.4 بلین کنٹریبیوٹ کیا، جس کی وجہ سے جو وہاں پہ پیس انیشیٹیوز ہیں یا اسٹیبلٹی کے جو فیکٹرز ہیں وہ آپریشنز جو ہیں وہ افیکٹ ہو رہے ہیں، تو اس کا بھی اس قرارداد میں ذکر ہے۔ 193 میں سے 110 ممالک نے، دنیا کے 110 ممالک نے اس قرارداد کے حق میں ووٹ دیا ہے، یعنی کہ جنرل اسمبلی نے یہ چیز سامنے لائی ہے کہ افغانستان کی سرزمین پر ٹیررسٹ گروپس موجود ہیں اور وہ ڈی اسٹیبلائز کر رہے ہیں بہت سے ریجنل کنٹریز کو، اور خاص طور پہ پاکستان کو۔ اور انڈیا جو 2021-22 تک طالبان حکومت کے سخت خلاف تھا، جو ہیومن رائٹس پہ سب سے زیادہ شور مچاتا تھا، جو طالبان کی خواتین کے خلاف جو اٹراسٹیز ہیں ان پہ سب سے زیادہ آواز اٹھاتا تھا، جو اپنے آپ کو سیکولر اور ایک نان الائنڈ ملک کہلاتا تھا، انہوں نے ابسٹین کیا۔ کیوں؟ ان کو اس کا افغانستان کی سرزمین کی ضرورت ہے تاکہ ان کا جو لیڈ انسٹرومنٹ آف پالیسی ہے، ٹیررزم، جو پراکسیز کا استعمال ہے، وہ سرزمین سے کر سکیں۔ انہوں نے ٹیسٹ اپروول دے رہے ہیں ان چیزوں کو، جو عورتوں کے حقوق کے خلاف وہاں پر باتیں ہو رہی ہیں، تو بجائے افغانستان کو سٹیبل ہونے کے وہ افغانستان کی سرزمین کو ٹیررزم کے لیے استعمال کرو، انہوں نے ابسٹین کیا ہے۔ گو کہ امریکہ اور اسرائیل نے بھی اس کی مخالفت کی ہے، لیکن اس قرارداد کی مخالفت کی وجہ افغانستان کا ٹیررزم نہیں ہے، افغانستان نہیں ہے، اس کی وجہ جو ایران کے بارے میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا، اور انہوں نے بھی اس کی مخالفت کی۔ بہرحال 110 ممالک کی طرف سے اس قرارداد کا پاس ہو جانا یہ اس چیز کا ثبوت ہے، اور ان چیزوں کو سپورٹ کرتا ہے جو پاکستان اس وقت چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ افغانستان کی سرزمین کیسے استعمال ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایرانین جو ایمبیسڈر ہیں پاکستان میں، ڈاکٹر رضا امیری مقدم، انہوں نے بڑے کھل کر کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ہمارے ڈائلاگ بات چیت ہو رہی ہے، خاص طور پہ افغانستان میں جو بلوچستان میں جو گروپس آپریٹ کر رہے ہیں، جو پاکستان کے خلاف سرگرمیوں میں ہیں، ان کی کیسے سرکوبی کی جائے، اور بارڈر کے اوپر جو مینجمنٹ کے ایشوز ہیں، یا بارڈر کے اوپر اگر ٹیررزم کے ایشوز ہیں، تو ایران پہ اسرائیلی حملے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایران اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ، یا بات چیت کا جو سلسلہ ہے اس میں CBMs ہوئی ہیں۔ پاکستان نے کھل کر بغیر کسی لگی لپٹی کے جو ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل سپورٹ ایران کو دی ہے، پریزیڈنٹ پیزشکیان سے لے کر علی خامنہئی سے لے کر ان کے جو ریلیجس لیڈر ہیں، تمام نیچے گورنمنٹ آفیشلز، ایران کی عوام اس کی ریکگنیشن کر رہی ہے کہ اس مشکل گھڑی میں، ان اسپائٹ آف بگ پریشرز فرام
آل دا انٹرنیشنل کمیونٹی. پاکستان نے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور ان کو جو سپورٹ کی ہے اس کی ریکگنیشن ہے, اور ایمبیسیڈر نے بھی یہ بات کی ہے کہ ہماری نیگوسیشنز اور ہمارا یہ پروسیس چل رہا ہے. آئی تھنک ایران اور پاکستان مل کر یہ جو بلوچستان کے ایشوز ہیں, اور ان کی طرف بھی ایسے ایشوز ہیں جو بارڈر مینجمنٹ کی پرابلمز ہیں, لیگل اسپیکٹرم ہے, ایک کوآرڈینیشن کے ساتھ ہم چل سکتے ہیں, کیونکہ اب ایران اور پاکستان کے جو رشتے ہیں, جو دوستی ہے یا جو اپنے تعلقات ہیں, وہ بہت امپروو ہوئے ہیں اور آگے بھی امپروومنٹ کی بہت سپیس موجود ہے. آئی تھنک ہمیں اس طرف بھی بڑھنا ہوگا. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو BLF ہے, انہوں نے بلوچستان لبریشن فرنٹ جو ہے, انہوں نے ایک آپریشنز کا اور اعلان کیا ہے پاکستان کے آرمڈ فورسز کے خلاف. کوہ سلمان سے لے کے مکران کوسٹ تک انہوں نے اعلان تو بہت بڑا کیا. اور آف کورس اب یہ جو پراکسیز کو انڈیا نے پیسہ دینا ہے, آف کورس اس کا رنگ تو سامنے نظر آئے گا, کیونکہ کنونشنل ڈومین میں جب بھارت کو جو ان کا مین سپانسر ہے اس کو جب شکست ہوئی ہے تو وہ اس طرح کے آپریشنز کو اب سپورٹ کرے گا. بٹ اینی ویز پاکستان کی جو اسٹیٹ ہے وہ بالکل تیار ہے, انہیں ادراک ہے جو خطرات ان کو لاحق ہیں, تو ان کو وہ سامنے رکھتے ہوئے اپنے نیسیسری میئرز لیں گے. کل بھی 2 دن پہلے بھی بلوچستان کے اندر 3 جو ہائی ویلیو ٹیررسٹ تھے ان کو مارا گیا, اور یہ کائنیٹک آپریشنز بہت زور و شور سے جاری ہیں اور انشاءاللہ یہ جاری رہیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکومت پاکستان اور ہماری فیڈرل گورنمنٹ اور بلوچستان کی گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو بھی سوشل پولیٹیکل ڈومین میں جو کام کرنے ہیں ان کو تیزی سے کریں. اور آئی تھنک لیڈرشپ از ویری کلیئر کہ اب انہوں نے کیا کرنا ہے. تو ہوپ فلی وی ول ہیو اے بیٹر بلوچستان, لیکن اس کے لیے ہول آف نیشن اپروچ کا ہونا بہت ضروری ہے. تھینک یو ویری مچ.